السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے 2 بچے تھے جو میری اور میرے شوہر کی کل کائنات تھے۔ میں سارا دن اپنے بچوں میں اور گھر کی دیکھ بھال میں مگن رہتی تھی۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا اور ساس میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں ان کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس وجہ سے میرا گھر امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ مگر یہ خوشیاں میرے پاس ہمیشہ سے نہیں تھیں۔ میں بہت مشکل وقت سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اپنے گھر کی آس میں نے نہ جانے کر کے ہی دھکے کھائے تھے۔ آج جب بھی یہ بات یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور دل درد سے بھر جاتا ہے۔ میری شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، مگر جب میرے شوہر کا رشتہ میرے لیے آیا تو گھر والے میرے شوہر سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے میرے شوہر کی معمولی نوکری کے باوجود یہ رشتہ قبول کر لیا۔ مگر جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو سسرال کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مگر میں نے یہاں ہر حال میں گزارا کیا تھا۔ مگر پھر اس کے ساتھ میرے شوہر کی نوکری چلی گئی۔ وہ وقت ہم لوگوں پر بہت ہی مشکل وقت تھا۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، بہت ہی عیش و عشرت میں پلی تھی۔ میں نے یہ ساری سختیاں کبھی نہیں دیکھی تھیں، مگر میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب بھی میں خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، میرے شوہر کی تنخواہ سے کھینچ تان کر گزارا ہو جاتا تھا۔ مگر پھر وہ برا وقت بھی آیا کہ میرے شوہر کی نوکری چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں سہند ہو رہی تھی اور میرے شوہر تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ دھوپ کی تمازت سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کیونکہ گرمی بھی اپنے جوبن پر تھی۔ انہیں یوں اچانک گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی دوپہر کے وقت گھر نہیں آئے تھے۔ میرے شوہر آ کر صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئے۔ میں فوراً ہی ان کے لیے پانی لے کر آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے انہوں نے ایک نظر میری جانب دیکھا۔ ان کی نظروں میں دکھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ پانی پی کر گلاس انہوں نے میری طرف بڑھایا تھا اور پھر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آج جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے سر جھکائے جواب دیا، میری نوکری چلی گئی ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ ان کی نوکری پر ہی تو پورا گھر چل رہا تھا۔ اب جب ان کی نوکری ہی نہیں رہی تھی تو گھر کا گزارا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر اس وقت میں نے اپنے شوہر کو ڈھارس دی اور ان سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ میرے شوہر نے زخمی سی مسکراہٹ سے میری جانب دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ جس کے پاس تمہاری جیسی قدر اور محبت کرنے والی بیوی ہو تو وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کی بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، بس تو پھر سب کو چلہ پر چھوڑ دیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ چند دن تک گھر کا گزارا ہو سکتا تھا۔ میرے شوہر اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، مگر میں وہیں بیٹھی اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کس قدر نازوں سے پالا تھا، مگر سچ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ مگر میں اپنے رب کی شکر گزار بھی تھی، اگرچہ مالی طور پر تنگ دستی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے بے حد پیار دیا تھا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اگر میری طبیعت خراب ہوتی تو میرے شوہر مجھے بستر سے نیچے پاؤں نہیں رکھنے دیتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے میں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہماری زندگی اسی طرح سے ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر اچانک سے میرے شوہر کی نوکری چلی گئی تھی۔ اب آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا تھا۔
اگلے دن سے ہی میرے شوہر نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ میرے شوہر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، مگر ہمارے ملک میں رشوت کے بغیر نوکری نہیں ملتی، اور رشوت دینے کے لیے میرے شوہر کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ جبھی وہ در در کی خاک چھان رہے تھے، میں شوہر سے کہتی تھی کہ میرا زیور بیچ کر رشوت کے پیسے دے دیں، مگر میرے شوہر کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ میں انہیں یوں دن رات پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان رہنے لگی تھی، مگر ایسے وقت میں بھی میرے شوہر نے میری ضرورتوں کا خیال رکھا اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ جانے وہ کہاں سے پیسے لا کر میری ضرورتیں پوری کر رہے تھے۔ میں انہیں لاکھ منع کرتی، مگر وہ کہتے کہ تم میری ذمہ داری ہو اور میں تمہیں اپنی ذمہ داری سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، اور اب تو میرے شوہر کو نوکری نہیں ملی تھی، جبکہ میرے شوہر پورا دن نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل دکھ جاتا تھا۔ جب گھر کے حالات کسی طور پر نہ سدھرے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر چند ثانیے تک میرے شوہر میری شکل دیکھتے رہے تھے۔ میرے شوہر کا نام سعد تھا۔ ان کے چہرے پر سختی پھیل گئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں یوں در در پھرنے نہیں دوں گا۔ اور ان کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ اگر میں کہیں جاب کر لوں گی تو کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ آپ بھی جانتے ہیں گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہیں سے بھی کوئی بھی مدد آنے کی امید نہیں ہے۔ ایسے میں جب مجھے نوکری مل سکتی ہے تو آپ مجھے نوکری کرنے دیں۔ میں سعد کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بھی طور پر میری کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھی اور مجھے صاف منع کر دیا۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی تھی کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ میری دوست کا اپنا اسکول تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اسکول آ جاؤ اور یہاں نوکری کر سکتی ہو۔ مجھے اس وقت یہ نوکری بے غنیمت لگ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی دوست کو اس نوکری کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر اب سعد نے واضح انکار کر دیا تھا، وہ مجھے نوکری نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر کچھ دن تک مزید سعد کو نوکری نہیں ملی تو ان سے کچھ دن بعد دوبارہ بات کروں گی۔ اس لیے اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، کیونکہ کبھی بھی میں نے اپنے شوہر سے بحث نہیں کی تھی، اس وجہ سے آج بھی میں ان کے سامنے خاموش ہی رہی تھی۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور سعد کو نوکری نہیں ملی۔ اب تو صحیح معنوں میں پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سعد کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ میں فوراً سے بالکنی کی طرف بڑھی۔ سعد کی میری جانب پیٹھ تھی، اس لیے جب میں کمرے میں آئی تو انہیں پتہ نہیں چلا تھا اور بالکنی میں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ میں آہستہ قدموں سے آگے بڑھی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر سعد نے فوراً ہی اپنے ہونٹوں سے سگریٹ نکالی اور زمین پر پھینک کر جوتوں سے بجھا دی۔ میں خاموشی سے سعد کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے، بلکہ سامنے نظر آتے چاند پر اپنی نظریں جمائے کھڑے تھے۔ میں نے سعد کا بازو پکڑا اور ان سے کہا کہ جب تک آپ کو نوکری نہیں مل جاتی مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دیں۔ میری بات سن کر سعد نے زخمی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ سعد کو خاموش دیکھ کر میرا حوصلہ مزید بڑھا اور میں نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی آپ کو نوکری ملے گی میں جاب چھوڑ دوں گی، مگر تب تک کے لیے پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ اور میں نے جیسے ہی یہ کہا تو سعد نے میری بات سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اب میرا نوکری کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دوں گا، مگر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ سعد کی بات سن کر
میں نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ نا امیدی کی باتیں نہ کریں، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک سرد سی آہ بھاگ کر آسمان کی جانب دیکھا۔ ان کی خاموشی ہی ان کی رضامندی تھی۔ انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اگلے دن سے ہی نوکری پر جانے لگی۔ میری جس دوست کا یہ اسکول تھا وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ اسے جب میرے حالات کا علم ہوا تو اس نے میری تنخواہ بڑھا دی۔ میں بھی دل لگا کر نوکری کر رہی تھی۔ سعد ہی مجھے اسکول چھوڑنے اور لینے کے لیے آتے تھے۔ آخرکار بہت ہی محنت اور جدوجہد کے بعد سعد کو بھی نوکری مل گئی، مگر اس کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی اور اس تنخواہ میں گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ہی میں نے اپنی نوکری جاری رکھی، انہی دنوں ہمیں خبر ملی کہ ہمارے گھر میں ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ میں اور سعد اس خبر سے بے حد خوش تھے، مگر میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ نوکری کرنا میری مجبوری تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی یہ بات سعد کو بتائی، کیونکہ اگر یہ بات سعد کو بتا دیتی تو وہ کبھی بھی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا اور پھر مالی پریشانی ایک بار پھر ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اسی وجہ سے میں چپ رہی، مگر ایک دن میری طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ مجھے اسپتال جانا پڑا۔ مجھے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، مگر ڈاکٹر نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی اور میرے سامنے سعد پریشان کھڑا تھا اور ڈاکٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو آرام کرنا چاہیے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ میں نظریں جھکائے بس روئی جا رہی تھی۔ سعد سے نظریں ملانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مگر سعد نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا اور اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ کچھ وقت تک غم منانے کے بعد میں ایک بار پھر نوکری پر جانے لگی۔ اب کی بار مجھے بہت بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی اور ساتھ ہی سعد کو بھی پہلے سے زیادہ بہتر نوکری مل چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے مالی حالات بدلنے لگے تھے۔ سعد کی نوکری میں ان کی ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اور سعد نے جو پیسے جمع کیے تھے اس سے ہم نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، مگر میں اب تک ماں نہیں بن سکی تھی۔ جب جب میں اس بات کو یاد کرتی تو اداس ہو جاتی تھی۔ اب سعد بہت اچھی جگہ نوکری کرنے لگے تھے اور میری نوکری کی ضرورت نہیں رہی تھی، مگر اکیلا پن مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ جبھی سعد نے مجھے نوکری کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا تھا۔ ایک ایک چیز میں اپنی پسند سے لے کر آئی تھی۔ مجھے اپنے گھر سے بہت محبت تھی۔ زندگی یکدم ہی پرسکون سی ہو گئی تھی، مگر اولاد نہ ہونے کا غم مجھے دن رات کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں سعد میری ہمت بندھاتے اور مجھے حوصلہ میرا ٹوٹنے نہیں دیتے تھے۔ میں دن رات اللہ سے دعا کرتی کہ وہ ماں بننے کی خوشی میری جھولی میں ڈال دے، اور پھر آخر کار ایک دن اللہ نے میری سن لی۔ شادی کے 5 سال بعد خوشیوں نے ایک بار پھر میرے گھر پر دستک دی تھی، مگر اس بار میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر میں رہنے لگی، اور سعد بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے پاؤں بھی زمین سے نیچے نہیں اتارنے دیا تھا۔ میں سعد کی اس قدر محبت پا کر خوش اور مسرور تھی۔ سعد مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ اگر اس برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہوتا تو آج ہم لوگ کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور میں مسکرا کر ان کے کندھے سے سر ٹکا دیا کرتی تھی۔ یکدم ہی زندگی پھر سے حسین ہو گئی تھی اور سعد کی ترقی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑے عہدے پر پہنچ گئے تھے۔ اب میرے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ میں نے 9 مہینوں بعد ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا
میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں گھنٹوں بیٹھی اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری کھوئی ہوئی خوشیاں مجھے واپس مل گئی ہیں۔ اب میں گھر میں اور اپنے بچوں میں ایسی مگن ہوئی تھی کہ مجھے کسی کا بھی کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ پھر اللہ نے ایک اور بار میری گود بھری اور مجھے بیٹی سے نواز دیا۔ میں اپنے دونوں بچوں کو پا کر بے حد خوش تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دکھ کبھی مجھے چھو کر بھی نہیں گزرے ہیں۔ دونوں بچے چھوٹے تھے، میں ان کی پرورش میں مگن تھی۔ میری ساس بھی میرا بہت ساتھ دیتی تھی۔ جب میں گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ میرے بچوں کو سنبھال لیا کرتی تھی۔ میں بھی اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ ساس والا برتاؤ کیا ہی نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی تھیں۔ مجھے میرا گھر جنت لگتا تھا۔ میں بہت ہی کم اپنے میکے جاتی تھی۔ میری امی کو مجھ سے یہی شکایت تھی کہ میں ان سے زیادہ ملنے کے لیے نہیں آتی، مگر میرا ساتھ کو چھوڑ کر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اگر میں کبھی امی کی طرف چلی بھی جایا کرتی تھی تو ہر وقت بس ساتھ کی فکر رہتی تھی، اور پھر میں جلدی گھر واپس جایا کرتی تھی۔ وہاں سب مجھے روکتے رہ جاتے، مگر میں کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ ساتھ مجھ سے کہتے تھے کہ میری فکر نہ کیا کرو، جہاں جانا ہے چلی جایا کرو، مگر میں بس ان کی بات سن کر مسکرا دیتی تھی۔ ساتھ آج بھی میرا پہلے دن کی طرح خیال رکھتے تھے۔ جب ایک عورت کو اس کا شوہر اس قدر پیار کرے تو پھر وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، اور یہی سب میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں اور اپنی دنیا میں بے حد خوش اور مگن تھی۔ مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سعد نہ صرف بہت اچھے شوہر تھے بلکہ بہت اچھے باپ بھی ثابت ہو رہے تھے۔ انہوں نے بچوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں جب بھی اپنا گزرا ہوا وقت یاد کرتی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس وقت نے مجھے سب سے بڑا نقصان میری اولاد چھین کر دیا تھا۔ آج بھی جب میں ڈاکٹر کے وہ الفاظ یاد کرتی تھی کہ آپ کا بچہ ضائع ہو چکا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ہی اپنے بچے کی قاتل ہوں۔ آج بھی میں چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہوں۔ اگر اس وقت ہمارے حالات اچھے ہوتے تو کبھی بھی مجھے گھر سے نکلنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا، ایک پیار کرنے والا شوہر تھا، 2 پیارے پیارے بچے تھے، اپنا گھر تھا جہاں میں سکون سے رہ رہی تھی۔ مگر آج بھی جب میں اپنے نقصان کو یاد کرتی تھی تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ مگر ایسے مشکل وقت میں بھی ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اور اب اللہ نے میری جھولی میں ساری خوشیاں ڈال دی تھیں، اور اس بات پر میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی میں، مگر اکثر ایک ہوک سی میرے دل سے اٹھتی تھی۔ میں اپنے بچوں میں اور گھر میں خوش تھی، مگر انہی دنوں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے میری ہستی بستی دنیا کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا۔ میں تو سمجھنے لگی تھی کہ میری زندگی سے دکھوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب بس میری چاروں جانب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ قسمت کا پانسا پلٹنے والا تھا، اور شاید میں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ ہونے والی تھی۔ میری ساری قربانیاں رائیگاں جانے والی تھیں۔ میری محبت کو میرے منہ پر مارا جانے والا تھا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا مستقبل اس قدر بھیانک ہوگا تو شاید میں اسی وقت خودکشی کر لیتی جس وقت میرا بچہ ضائع ہوا تھا۔ مگر اچھے وقت کی آس میں اس وقت سے نکل آئی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ برا وقت تو مجھ پر اب آنے والا تھا۔ انہی دنوں ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ کر شفٹ ہوئے تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا کیونکہ مجھے گھر اور بچوں سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں کسی اور بات پر دھیان دے سکوں۔ وہ بھی ایک معمول کی گرم دوپہر تھی، سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بچوں کو سلا چکی تھی اور ساس کو بھی کھانا دے کر سلا دیا تھا۔
میں بھی اس کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی تھی، مگر اسی اثناء میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے اچنبے سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ گھڑی میں دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اس بھری دوپہر میں کون میرے گھر آ سکتا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں آنکھوں میں دھائیر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو اس کی خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم آپ کے گھر کے سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ اس لڑکی کے بولنے کا انداز بھی بہت ہی پیارا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو گھر میں آنے کی جگہ دے دی اور اسے لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ میرا گھر دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کا گھر تو بے حد خوبصورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی اس سے دوستانہ لہجے میں کہا کہ یہ پورا گھر میں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ وہ انتہائی شوق سے میرا گھر دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے لیے ٹھنڈا شربت لے آئی تھی اور گلاس اسے تھما دیا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، جس پر اس نے جواب دیا کہ بس میں اور میری امی ہیں۔ ابو کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی امی گھر پر نہیں تھی اور میں جلد ہی جاب سے آ گئی تھی اور چابی امی کے پاس تھی۔ جبھی میں آپ کے گھر آ گئی۔ میں نے سوچا اس طرح آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ اس لڑکی کو باتوں کا فن بہت اچھے سے آتا تھا اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ اس دن وہ مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ اس طرح ان کا گھر چل رہا ہے، جبکہ اس کی امی گھر پر ہی ہوتی ہیں، مگر اکثر اپنی بہن کی طرف چلی جایا کرتی تھی اور آج بھی وہیں گئی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا نام فروا تھا اور اس کا بات کرنے کا انداز بھی بہت شگفتہ تھا۔ میں گھر میں بچوں میں مگن ہو کے خود کو مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ امی کی طرف گئے ہوئے بھی مجھے بہت وقت ہو گیا تھا۔ آج امی کا فون آیا تو چند گھڑی ہی ان سے بات ہو پاتی تھی اور کسی نہ کسی وجہ سے مجھے جلدی فون رکھنا پڑتا تھا۔ اتنے دنوں بعد کسی سے بات کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے میرے گھر کی بہت تعریف کی تھی۔ اسے میرا گھر بہت پسند آیا تھا۔ وہ لڑکی لفظوں کے معاملے میں کنجوس بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے باتیں کرنے کا فن بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے 2 گھنٹے کیسے گزرے کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ اس کی امی 5 بجے کے قریب گھر واپس آئی تھیں جب وہ میرے گھر سے گئی۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مجھے وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ جب میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، کیونکہ ابھی مجھے سعد کی پسند کا کھانا بھی بنانا تھا۔ آج سعد نے مجھ سے آلو کے پراٹھے بنانے کی فرمائش کی تھی اور میں ان کی کسی فرمائش کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ رات کو جب سعد گھر آئے تو میرا معمول تھا کہ میں انہیں دن بھر کی روایات سنایا کرتی تھی۔ ہم دونوں کافی لے کر ٹیرس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ وقت میرے لیے بہت خوبصورت ہوتا تھا اور مسکراتے ہوئے سعد میری ساری باتیں سنتے رہتے تھے اور میں ان کے ساتھ ساتھ نئے نئے خواب سجاتی رہتی تھی۔ جب میں نے سعد کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو سعد نے مجھ سے کہا کہ ابھی یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہاری بھی کوئی دوست بن جائے گی تو تمہارا بھی دل بہل جایا کرے گا۔ مجھے سعد کی سنگت میں گزارا ہوا لمحہ بے حد حسین لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں ان لمحوں میں اپنی زندگی مکمل طور پر جی لیتی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ فروا کا میرے گھر آنا جانا بڑھ چکا تھا۔ وہ اکثر چھٹی والے دن میرے گھر آ جایا کرتی تھی اور آ کر میرے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ میں اسے لاکھ منع کرتی مگر وہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ فروا اکثر سعد سے بھی باتیں کرنے لگی تھی۔ سعد کبھی اس کی باتوں کا جواب دے دیتے تو کبھی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ پہلے تو فروا بس دن میں ہی آتی تھی مگر اب رات کو بھی اس کی آمد ہوتی۔ وہ سعد کی آمد سے پہلے گھر میں آنے لگی تھی
مگر میں نے اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے سعد پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ میں سعد پر شک کر کے اپنی محبت کی توہین نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی سعد تو اس سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ خود سے بات کرتی تو جواب دے دیتے تھے۔ ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ بہو، اس لڑکی کو زیادہ اپنے گھر میں نہ آنے دیا کرو۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کیا ہوا امی، اس کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے کیا؟ میری بات سن کر میری ساس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگیں کہ فروا جیسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، یہ کب کیا کر جائیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے دور رکھو۔ ساس کی بات سن کر میں نے سہم کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ دبے لفظوں میں مجھے وارن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری آنکھوں پر فروا کی دوستی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے فروا بہت ہی بیچاری دکھائی دیتی تھی، جو اپنا گھر چلانے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ مجھے اپنی دوست پر پورا بھروسہ ہے، وہ دوسری لڑکیوں کی طرح ہرگز نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا۔ میں ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے دل میں شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے اتنے عرصے بعد کوئی دوست ملی تھی، اب میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی ساس کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور انہیں دلیلیں دے کر خاموش کروا دیا۔ میری ساس نے جب یہ دیکھا کہ مجھ پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس وقت تو وہ مجھے کچھ نہیں بولی، مگر اکثر مجھے کہتی کہ مجھے تمہاری یہ دوست ٹھیک نہیں لگتی، اور میں ہنس کر ان کی بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے دل میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اس قدر پیار دیا تھا، یہ سب سوچنا بھی میں گناہ سمجھتی تھی۔ میری دوست بہت زیادہ میرے گھر آنے لگی تھی، مگر اب وہ میرے شوہر کو بالکل بھی مخاطب نہیں کرتی تھی، بس آ کر مجھ سے باتیں کرتی اور میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں بھی اسے آنے سے نہیں روکتی تھی کہ بیچاری اکیلی ہوتی ہے، یہاں آ کر اس کا تھوڑا سا دل بہل جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں تو بس اس خوش فہمی میں مگن تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھے کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر مرد کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جب اس کے پاس سب کچھ تھا تو وہ مجھے یوں خالی ہاتھ کر دے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رات اچانک سے میرے گھر سے فون آیا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں فوراً ہی بچوں کے لے کر امی کی طرف چلی گئی، کیونکہ وہ اسپتال میں تھی اور بھائی ساتھ ہی تھے، وہی مجھے امی سے ملوانے لے کر آئے تھے۔ مگر رات کے 2 بجے امی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ صدمہ ہم سب کے لیے بہت بڑا تھا۔ ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ امی کے انتقال پر میں 3 دن تک امی کے گھر پر رہی۔ چوتھے دن میں نے سعد کو فون کیا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ جائیں۔ سعد اسی وقت مجھے لینے آ گئے، مگر پورے راستے بالکل خاموش رہے، بچوں کی باتوں کو بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ مجھے سعد کے اس رویے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، مگر میں اس وقت خاموش رہی، کیونکہ میرا ذہن بھی ابھی اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے ان کے رویے پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ اگر اس وقت غور کر لیتی تو جان جاتی کہ میرا شوہر لازمی طور پر مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ یہ 3 دن میں میری زندگی ایسے بدل دیں گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر آتے ہی میں بچوں کو سلا کر خود بھی سو گئی۔ شام میں جب سو کر اٹھی تو سعد جو صوفے پر بیٹھے ہوئے پایا۔ جب میں 4 گھنٹے پہلے سونے کے لیے گئی تھی تب بھی سعد ایسے ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اچنبے سے ان کی جانب دیکھا، مگر وہ کسی بہت ہی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے سعد کا بازو ہلایا تو انہوں نے چونک کر میری جانب دیکھا
ان کی آنکھوں میں اس وقت میرے لیے اجنبیت تھی۔ امی کے انتقال کو کئی دن گزر چکے تھے، میں بھی اب سنبھل چکی تھی۔ میں ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور میرے شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے، ورنہ عام طور پر 7 بجے تک گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ میں نے ان 2 گھنٹوں میں انہیں کتنے ہی فون کر لیے تھے، مگر وہ میری کسی بھی کال کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میری ساس بھی پریشان بیٹھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 بج گئے۔ اسی اثنا میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ میری جان میں جان واپس آئی۔ میں فوراً لپک کر دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی سعد کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے پر بے حد زیادہ سنجیدگی طاری تھی۔ میں نے انہیں گھر کے اندر آنے کا راستہ دیا۔ سعد اندر آئے تو میں نے ان کے پیچھے فروا کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پہلے تو نا سمجھی سے فروا کی جانب دیکھا۔ فروا سعد کے ساتھ آئی تھی۔ میری آنکھوں میں ابھرتی حیرت سعد سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ فروا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں اب تک دروازے کو تھامے کھڑی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آئی تو سعد سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ فروا سعد کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں چونکی اور پھر خفیف سا سر کو جھٹکا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے فروا سعد کے پیچھے آئی ہو، کبھی وہ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے سعد سے کہا کہ آپ یہاں رہ گئے تھے، اتنی دیر سے آئے ہیں، میرا فون تو اٹھا لیتے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فریج سے پانی نکالا اور گلاس سعد کی جانب بڑھایا۔ اگر سعد نے میرے ہاتھ سے گلاس نہ پکڑا، وہ ہنوز سر جھکائے کھڑے رہے۔ میں نے ایک نظر فروا کی جانب دیکھا اور فروا سے پوچھا کہ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ میری بات سن کر فروا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ میری جانب طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے فروا کا اس طرح سے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ ماحول میں ایک عجیب قسم کی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ میری ساس بالکل خاموشی سے فروا اور سعد کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑھتی تفکر کی لکیریں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے سعد کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، بس سر جھکائے کھڑے زمین کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے اب تک ایک بار بھی نظریں اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ اب کی بار میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا تھا اور مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ فروا پورے حق سے ان کے برابر میں کھڑی تھی۔ مجھے کچھ بھی صحیح محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ماحول کی خاموشی کو سعد کی آواز نے توڑا۔ اب کی بار انہوں نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فروا سے نکاح کر چکا ہوں۔ میں سعد کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی بات میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ میں حیرانی سے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی کہ سعد کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ سعد کے اتنی واضح الفاظ میں کہنے کے باوجود بھی بات میرے سر سے گزر گئی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے دوبارہ کہا کہ میں فروا سے نکاح کر چکا ہوں، اور وہ میرے سامنے کھڑے ایسی بات کر رہے تھے جس پر میں مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پہلے سعد کو دیکھا اور پھر فروا کو دیکھا۔ فروا نے ہاتھ بڑھا کر سعد کا بازو پکڑ لیا۔ پہلے تو میں ناسمجھی سے سعد کو دیکھا، پھر میری آنکھوں میں حیرت ابھری اور پھر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ چند لمحوں کے لیے میری سانس رک چکی تھی۔ میرا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور میں برف سے زیادہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میں بس یکٹک سعد کو دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے انتہائی طیش میں سعد سے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ پتہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ سعد نے گردن جھکا دی، مزید کچھ نہ بولے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو سعد؟ میری ساس نے گھٹے ہوئے لہجے میں سعد سے کہا۔ سعد نے ایک لفظ نہ کہا۔ سعد نے اس کے بعد دوبارہ سے میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ میری سانسیں تھمنے لگی تھیں، میرے پیروں میں جان ختم ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان پیروں کے راستے نکل رہی ہے۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی، مگر سعد مجھے تھامنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ وہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ میری ساس نے مجھے تھاما۔ میں نے نظریں اٹھا کر ساس کی جانب دیکھا اور پھر جانے کب میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔
بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے سعد کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور سعد میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول کر سعد کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے متوحش نظروں سے سعد کی طرف دیکھا اور پھر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں اس قدر تڑپ کر روئی کہ میری روح میرے جسم سے جدا ہونے کو بے تاب تھی۔ میں نے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اس گھر کو جنت بنایا تھا، یہاں تک کہ اپنا بچہ بھی کھو دیا تھا، اور سعد نے بدلے میں مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی مگر سعد نے مجھے چپ کروانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اسی اثنا میں فروا میرے کمرے کے دروازے پر آئی اور اس نے سعد سے کہا، آج کی رات تو میرا حق ہے، تو تم اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ فروا کی بات سن کر سعد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کمرے سے نکل گئے۔ میرے آنسو یکدم ہی رک گئے تھے اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے سعد کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میرا شوہر فروا کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا۔ آج ان دونوں کی سہاگ رات تھی، جبکہ میں کمرے میں بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں موجود ہو؟ جسم سے روح کا نکلنا کیسا ہوتا ہے مجھے سمجھ آ رہا تھا۔ ابھی میں اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی کہ فروا کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کمرے کی جانب بڑھی۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھلا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلی رات میں سعد نے فروا پر ہاتھ اٹھایا تھا اور فروا بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ فروا سعد پر جھپٹنے کو بے تاب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سعد کا منہ نوچ لے اور غیظ و غضب کے مارے اسے گھور رہا تھا۔ اسی اثنا میں دروازہ بچا تو میری ساس نے دروازہ کھول دیا۔ فروا کی ماں ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی اور سیدھا فروا کی جانب بڑھی اور انہوں نے اس قدر زور سے فروا کے منہ پر تھپڑ مارا کہ فروا چکرا کر زمین پر گر گئی۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سعد نے آگے بڑھ کر بازو پکڑ کر فروا کو زمین سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سعد نے فروا سے کہا کہ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، جھوٹ بول کر مجھ سے شادی کی، کتنی گری ہوئی لڑکی ہو تم۔ فروا نے چیخ کر سعد سے کہا، تو میں اور کیا کرتی؟ تم کسی بھی طرح میری جانب راغب نہیں ہو رہے تھے، اسی وجہ سے میں نے یہ جھوٹ بولا۔ فروا کی ماں نے سعد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگیں کہ فروا کی غلطی کو معاف کر دو، مگر سعد غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فروا کو جان سے مارتے۔ جب امی کے انتقال پر میں 3 دن کے لیے امی کے گھر رکی تھی تو پیچھے سے فروا میرے گھر میں آئی تھی اور نہ جانے سعد کو کیا کھلایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب سعد کو ہوش آیا تو فروا ان کے برابر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سعد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جبھی سعد اس قدر پریشان رہنے لگے تھے اور مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ اور پھر کل فروا سعد سے ملی اور ان سے کہا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، اور اس نے سعد کو دھمکی دی کہ اگر سعد نے اس سے نکاح نہیں کیا تو وہ یا تو اپنی جان لے لے گی یا پھر اس بارے میں سب کو بتا دے گی۔ سعد نے رسوائی کے ڈر سے اس سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئے، مگر جب سعد کمرے میں گئے تو اس سے پہلے کہ وہ بچوں کو دیکھنے ساس کے کمرے میں چلے گئے اور فروا اپنی ماں سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ سعد نے فروا اور اس کی ماں کی ساری باتیں سن لی تھی کہ کس طرح سے فروا نے سعد سے شادی کرنے کے لیے اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ اس رات فروا اور سعد کے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا کیونکہ جو نشہ آور چیز فروا نے سعد کو کھلائی تھی اس سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور جو ہوش میں آئے تو فروا نے ان کے سامنے ڈرامہ کیا اور سعد اس قدر پریشان ہو گئے کہ اس کی بات پر یقین لے آئے۔ اور پھر کل جب فروا نے سعد سے جھوٹ بولا کہ وہ حاملہ ہے تو اس نے سعد کو بلیک میل کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ سعد نے اسی وقت کھڑے کھڑے فروا کو طلاق دے دی۔ میں بس خاموش تماشائی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فروا اور اس کی ماں نے بہت ہاتھ جوڑے مگر سعد نے ان دونوں کی ایک نہیں سنی
اور دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دونوں کو گھر سے نکال کر وہ تھکے ہارے گھر میں داخل ہوئے تو ساس نے ساتھ سے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر یہ سب پہلے ہی بتا دیتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اب سنبھالو اپنی بیوی کو۔ یہ کہہ کر میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں وہیں کھڑی زمین کو گھورتی رہی۔ سعد میری جانب آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے گئے۔ میں کسی بے جان چیز کی مانند ان کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر میرے صبر کا پیمانہ ٹوٹا اور میں بری طرح سے بکھر گئی۔ سعد مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے، مگر میں تو بس اسی بات پر شکر گزار تھی کہ میری ہستی بستی زندگی میں جو طوفان آیا تھا وہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے گزر گیا تھا۔ سعد مجھے کسی قیمتی متاع کی مانند اپنے بازوؤں میں سمیٹے بیٹھے تھے اور مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کے یہ رشتے فانی ہیں۔ اگر آج فروا کی حقیقت سعد کے سامنے نہیں آتی تو مجھ پر سوتن کا عذاب آ چکا ہوتا۔ میں تو سعد سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ انہیں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سعد اب مجھے اپنی محبت کا یقین دلا رہے تھے، مگر میرا دل بری طرح سے کرچی کرچی ہو گیا تھا، جس کے ٹکڑے شاید اب مجھے پوری زندگی سمیٹنے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔